الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدہ ثم یرکع رکعتین یقرأ فیہما وہو جالس فاذا اراد ان یرکع قام فرکع رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وتر ادا کیا کرتے اور وتر ادا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے اور ان دونوں رکعت میں قرات بیٹھ کر کرتے، اور جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے اور پھر رکوع کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ نماز وتر کے متعلق احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور نماز وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی رات کی نماز میں سے آخری نماز وتر بنایا کرو، یعنی وتر ہمیں آخر میں پڑھنے چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو تلقین ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 رکعت ادا کر رہے ہیں۔ اب اس سے وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا جواز وہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ وتروں کے بعد بھی اگر چاہیں تو 2 رکعت نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں آخری نماز وتر کو بنانا چاہیے۔ لیکن جائز ہے اگر آپ رات کو وتر پڑھ لیا، صبح آپ چاہتے ہیں پڑھنا تو کوئی بات نہیں، اب آپ 2 رکعت کی گنجائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اجازت ہے، جواز ہے اس کا، تو یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے قرات کرتے، آپ کرتے رہتے، قرات کرتے رہتے، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور پھر رکوع کرتے۔ دوسری احادیث کے اندر اس کی وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے نوافل یا فرائض، اگر تو کوئی ادھر ہے آپ تھکے ہوئے ہیں پھر تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ بصورت دیگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی ادا کی جائے، کیونکہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے اجر جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور بعض بھائیوں کی یہ سوچ ہے کہ شاید جو وتروں کے بعد 2 رکعت وہ پڑھتے ہیں یہ بیٹھ کے پڑھنا ہی سنت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ تھک جاتے تو آپ پھر جو ہے وہ بیٹھ جاتے، یعنی بیٹھ کے آپ قرات کرتے، لیکن پھر بھی جب رکوع کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک یہ سبق بھی ہے کہ اگر ہم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کی گنجائش ہے، اگر تو آپ مریض ہیں، یہ تو مجبوری ہے، پھر تو آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں
تو آپ لمبی قرات کریں، بیٹھے بیٹھے کرتے رہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر رکوع کریں، رکوع کے بعد پھر سجدے کریں. تو یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور بندہ ایسا بھی اگر کر لیتا ہے تو یہ بھی عین سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا. تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.